یہ صورتحال سب آپ کے سامنے ہیں اس وقت 2026 کے اندر ایران کے چند ہی شروع کے ہفتوں کے اندر ایران تک بات آ جائے گی، اور وینزویلا میں چونکہ ہم نے ایکٹیولی دیکھا ہے امریکہ کو اس وقت ایک فوجی آپریشن کر کے وہاں کے سربراہ کو اٹھاتے ہوئے، تو ایران کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اس وقت یہ دھمکیاں ہیں اس کو آپ کس طرح ریڈ کرتے ہیں؟ یہ کتنی سنگین ہے؟ کیا یہ کوئی بیچ میں ٹیبل پہ بیٹھ کے مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، رجیم چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ویسے دھمکا رہے ہیں؟ دیکھیے، ریجیم چینج تو امریکنز کا ہدف شروع سے رہا ہے فرام ڈے ون، جب ایرانی ریولوشن ہوا 79 میں، اور اس کے بعد سے ایران انڈر سینکشنز رہا ہے، لیکن یہ ایران کی ریزیلینس تھی اور اس کے جو وسائل تھے خاص کر انرجی کے، تو اس نے اس کو سسٹین رکھا. دوسرا یہ ہے کہ ایران عراق وار میں بھی جو ایران کے اندر جو ریولوشنری سیٹ اپ تھا اس کو مضبوط کیا، اور اب جو ہے 47 سال کے بعد اب یہ اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں. اس میں یقیناً ڈومیسٹکلی جو ہے وہ ایران کی اپنی سیاست ہے، اس کے اندر بعض چیلنجز بھی موجود ہیں. آپ نے جیسے ذکر کیا 2022 میں اسٹاف کے ایشو پہ ہنگامے ہوئے، اور اس کا یہ ہوا کہ گریجول جو ہے وہ سوشل فریڈمز کی طرف جو ہے ایران کی حکومت آئیں، اور اب جو ہے خاصی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ روسری کے بغیر نظر آتی ہیں، انہوں نے اسکارف نہیں لیا. یہ ایک طرح کی پروگریشن ہے آپ سمجھیں سماجی لحاظ سے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ جو اقتصادی مسائل ہیں اس میں امریکہ نے جو ہے خاصا ایکٹیو رول پلے کیا ہے. اور جب سے ٹرمپ آئے تھے انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جو نیوکلیر ڈیل جسے کہتے ہیں 2015 میں جو سائن کیا تھا اوباما ایڈمنسٹریشن نے، تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ اس کو ہم اسکریپ کر دیا، اور لہٰذا 2018 سے آنورڈز ایک مسلسل دباؤ ڈالا گیا ایران پر سینکشن کی صورت میں، اور اسٹرکٹ کر دی گئی. انڈیا جو تقریباً $10 بلین کا آئل لیتا تھا وہ اس کو ختم کرنا پڑا. ہاں، یہ چائنا ہے، اس نے امریکن دھمکیوں کو نہیں مانا، اور ایران کا اس وقت سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اسپیشلی ایرانین آئل اس کی خرید. تو یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ایران کو اقتصادی لحاظ سے جو ہے کارنر کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ اب جب آپ نے دیکھا کہ تومان کو جو نیچے گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں، یہ یقیناً ایک سیٹ بیک ہے. اور اس کا جو ہے ایران کے جو اپنا انفلیشن ہے اس میں بہت اضافہ ہوا ہے، تقریباً 55% ہے. اس کے بعد آپ جو ان ایمپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 50% پلس ہے. درانی صاحب، جو آپ نے مجھے بتایا کہ اقتصادی طور پہ وہاں پر ایک سیٹ بیک ہے، لیکن اس دوران جو ابھی میں نے رپورٹ بھی پڑھ کے سنائی اپنے ناظرین کو، پاکستان چونکہ بالکل ہم ساتھ ہے ایران کے اس وقت، اور ہمارے انٹرسٹ میں ہے ایک سٹیبل ایران ہونا، اور ڈپلومیٹکلی اس حوالے سے پاکستان کوئی کردار ادا کر سکتا ہے اس وقت اس پورے سچویشن کے اندر؟ جہاں تک سٹیبلٹی کا تعلق ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نیبرہڈ میں سٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ایران کی سٹیبلٹی یقیناً ہمارے لیے سٹیبلٹی کا باعث ہوگی، اور ایران ہمسایہ برادر ملک ہے. اس کے معاملے میں ہمارے آپ نے یہ دیکھا ہوگا جون میں پاکستان نے بڑا کلیئر موقف اڈاپٹ کیا تھا اسرائیل کے خلاف اور امریکن اٹیکس کے خلاف. اور اب بھی پاکستان کی جو پالیسی جو میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے یہی ہوگا کہ ایران کے خلاف اگر کوئی کارروائی امریکہ اگر سوچ رہے ہیں یا اسرائیل کر رہے ہیں تو یقیناً پاکستان کی طرف سے اس معاملے میں دو ٹوک موقف ہوگا. لیکن ساتھ ہی ڈپلومیٹک لیول پہ میں یہ بھی اضافہ کرتا چلوں کہ پاکستان ایران کے انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے. امریکہ کے اندر ہماری جو ایمبیسی ہے وہ ایرانین انٹرسٹ کو واچ کرتی ہے. پاکستان اس معاملے میں جو میڈیٹری رول ہے وہ پلے کر سکتا ہے، کرتا بھی رہا ہے ماضی میں، تو اس کی جو ہے گنجائش موجود ہے. اور میرے خیال میں ہم جب اگر اس پر ضرورت پڑے تو اس میں ہم اپنا رول یقیناً ادا کریں گے. جی